الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاجدار بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ اور یہ کب بھیجا؟ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، آپ نے بچپن گزارا، آپ پیدا ہوئے، جب ایک دن کی آپ کی عمر تھی تو آپ کے رشتہ داروں کو خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اور ہر وقت ہر زمانے میں اولاد کے پیدا ہونے پر ان کے رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی منانے والے اس وقت اسلام تھا ہی نہیں، تو اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، ان سب نے خوشیاں منائی۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے خوشی کا دن ہے جب آپ کو رسالت ملی، اور آپ نے صفر سے شروع کر کے اسلام کے غلبے کا کام شروع کیا، اور آپ نے اپنی ذات کی قربانیاں، اپنا پسینہ اور خون بہا کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بہت محنت کی، دن رات محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اسلام کو غالب کر دیا۔ تو پھر آپ کی وفات ہوئی۔ یہ بات اختلافی ہے کہ آپ کی پیدائش کس دن ہے۔ اکثر جو تاریخ دان ہیں وہ 9 ربیع الاول بولتے ہیں، کچھ 12 بھی بولتے ہیں، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اسی دن پیدائش ہے، اسی دن وفات ہے، تو بھی یہ دن خوشی کا دن نہیں بنتا۔ اور پھر پیدائش کے وقت کوئی مسلمان اسلام تھا نہیں، اس وقت کی خوشی مسلمانوں کی خوشی نہیں تھی۔ خوشی کا دن نبوت کے دن کا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے رضی اللہ عنہ، تو ایک دن عمر بن خطاب کو ساتھ لے لیا، بھائی آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، اور وہ کہیں گی جی ان کے بعد میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر ابوبکر صدیق سنبھلے اور کہنے لگے، بہن تو کیوں روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا پروٹوکول دیا ہوا ہے، اور اتنے وہ وہاں خوش ہیں، ہمارے پاس تو وہ فاقہ مستی کے ساتھ رہتے تھے، تو اگر وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش ہیں تو ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگی، بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی جدائی کا غم نہیں ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ ان کے ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے اللہ کا مخلوق کے ساتھ وحی کا تعلق قائم تھا، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کا مخلوق سے وحی کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ تو ان کو وحی کے آنے پر ہی خوشی تھی، نبوت ملنے پر، اور وحی کے تعلق کے جانے کا ہی ان کو غم تھا۔ تو اس لیے ہمیں خوشی منانی چاہیے طاعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ اس دن اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی اس دن آپ چونکہ پیدا ہوئے تھے تو چلو یہ مان لو، پھر ہمیں پیر جمعرات کا یا پیر کا جو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن 12 ربیع الاول پیر والے دن تو نہیں آتا، ہمیشہ کبھی آ جاتا ہوگا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ سال بعد انگریزوں عیسائیوں کی ریس کرتے ہوئے ہم اس کو منائیں اور پیر والے دن کو ہم ویسے گزار دیں؟ یہ طریقہ درست نہیں، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، نہ آپ کے ساتھیوں نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، نہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، نہ مالک شافعی رحمہ اللہ نے، نہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے۔ یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ عیسائیوں کی ریس کرتے ہوئے مظفر الدین ایک بادشاہ بنا، اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس لیے اگر یہ نیکی ہوتی تو ہمارے جو ہم کہتے ہیں ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، اہل سنہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعہ صحابہ کرام کی جماعت کی سیرت پر عمل کرنے والے۔ تو اگر کسی نے امام کی سیرت لینی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اور کسی نے مقتدی کی سیرت لینی ہے تو صحابہ کرام سے ملے گی، اور یہ کام ان دونوں سیرتوں سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو وہ کر لیے ہوتے، جب اس زمانے میں وہ نیکی نہیں تھی تو آج بھی یہ نیکی نہیں ہے۔ اس دن کو ایز اٹ از گزارنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ظاہر ہو کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے آنے کی خوشی کا تعلق ہے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھو، آپ کی سیرت پر عمل کرو، اور آپ کی باقی ساری سیرتوں پر عمل کرو۔ جہاں تک یہ تعلق ہے جی اس زمانے میں تو بولے بریانی نہیں ہوتی تھی، آج بریانی ہے تو یہ تم کیوں کھاتے ہو؟ یہ دنیا میں اضافہ ہوا ہے،
دین میں اضافہ نہیں۔ بریانی، یہ پنکھا، یہ موٹر، یہ لائٹ دنیا میں اضافہ ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے۔ اور میلاد کو منانا یہ دین میں اضافہ ہے جو کہ اسلام کبھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں اضافہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسے کام کروا لے چھوٹی سی زندگی میں جو آخرت میں کام دینے والے ہوں، اور ایسے کاموں میں ہم زندگی ضائع نہ کریں جو آخرت میں بھی وبال بننے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔